Welcome to my YouTube channel Madni Talimat. Please subscribe and press the bell icon for more videos. Bismillahirrahmanirrahim. معزز سامعین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ نماز چاشت کی فضیلت کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے، اس کا اجر و ثواب کیا ہے، اور نماز چاشت کا طریقہ کیا ہے، اس کی نیت کیسے کریں گے، اس کی رکعتیں کتنی پڑھنی چاہیے، کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ نماز چاشت کی کتنی رکعتیں پڑھنی چاہیے، اور نماز چاشت کا وقت کب شروع ہوتا ہے، کب ختم ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ آپ سے ریکویسٹ ہے ویڈیو پوری دیکھیے گا، ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا، اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین اجر و ثواب عطا فرمائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ سب سے پہلے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ نماز چاشت کی فضیلت کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے، اس کا اجر و ثواب کیا ہے۔ یاد رکھیں، ہر کلمہ گو، ہر مسلمان، ہر بندہ مومن چاہتا ہے کہ میں اللہ کا قرب حاصل کروں، اللہ کا مقرب بندہ بن جاؤں، اللہ کا محبوب بندہ بن جاؤں۔ دنیا میں کوئی بھی کلمہ گو ایسا نہیں ہوگا جو یہ نہ چاہتا ہوگا کہ میں اللہ کا محبوب بندہ جاؤں۔ ہر بندہ مومن چاہتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہو جائے، میں اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ بن جاؤں، میری دعائیں قبول ہوں۔ تو جو بندہ چاہتا ہے نا کہ وہ اللہ کا مقرب بندہ بن جائے، اللہ کا محبوب بن جائے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر کچھ راستے، کچھ کام بتائے ہیں۔ وہ بندہ وہ جب کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنا محبوب اور مقرب بندہ بنا لیتا ہے۔ ان کاموں میں سے ایک کام ہے نفلی نماز ادا کرنا۔ جو بندہ نفلی نماز ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنا محبوب اور مقرب بندہ بنا دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ بندہ نوافل کے ذریعے، نوافل کی کثرت کی وجہ سے، جب وہ کثرت کے ساتھ، ہمیشگی کے ساتھ نوافل پڑھتا رہتا ہے، نوافل کی نماز، نفلی نماز پڑھتا رہتا ہے، ادا کرتا رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو اپنا قرب عطا فرماتا ہے، اپنا محبوب بندہ بنا لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ایک بہترین ذریعہ، ایک بہترین رستہ ہے نفلی نماز ادا کرنا۔ اب نفلی نماز تو بہت ساری ہیں، ہاں جی، لیکن کچھ نمازیں ایسی ہیں جن کی الگ سے خصوصی طور پر ان کی فضیلت، ان کا اجر و ثواب، اس کے فائدے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود بیان فرمائے ہیں۔ یہ جو چاشت کی نماز ہے نا، چاشت کی نماز، اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود الگ سے اس کی فضیلت اور تلقین کی ہے، وصیت کی ہے صحابہ کرام کو کہ میرے غلاموں، تم نے اس نماز کو ادا کرتے رہنا ہے، اللہ تمہیں اس کا فضل اور اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اور خود نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس نماز کو ادا کیا ہے، خود حضور علیہ السلام نے نماز چاشت کو ادا کیا ہے، پڑھا ہے، اور صحابہ کرام کو بھی اس نماز کی ترغیب دی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے حدیث پاک، اور صحیح ستہ میں موجود ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے صحابی حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وصیت کی 3 باتوں کی۔ فرمایا ابو ہریرہ، یہ 3 کام میں تجھے وصیت کرنے لگا ہوں، حدیث کا مفہوم بیان کرنے لگا ہوں۔ حضور علیہ السلام فرمایا ابو ہریرہ یہ 3 کام کیا کرو۔ تو عرض کی یا رسول اللہ کون سے؟ فرمایا پہلا کام یہ کہ چاشت کی نماز پڑھا کرو، چاشت کی نماز پڑھا کرو۔ دوسرا کام یہ فرمایا کہ ہر مہینے 3 روزے رکھا کرو۔ اور تیسرا کام نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا ابو ہریرہ سونے سے پہلے وطر پڑھ لیا کرو، یعنی جو وطر نماز ہے وہ سونے سے پہلے پڑھ لیا کرو۔ تو آپ اس حدیث سے اس بات کا اندازہ لگائیں کہ حضور علیہ السلام نے تلقین کی صحابہ کرام کو، اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں مجھے وصیت کی کہ 3 کام کبھی نہ چھوڑنا، کرتے رہنا، ہر مہینے 3 روزے رکھنا، اور چاشت کی نماز ادا کرنا، اور سونے سے پہلے نماز وطر ادا کرنا۔ اور یہ جو نماز چاشت ہے یہ ایسی نماز ہے کہ جس کی پابندی اور اس پر ہمیشگی اختیار کرنا، آپ اس حدیث سے اس کا اندازہ لگائیں۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، اللہ اکبر، آپ یہ فرمان سنیں تو آپ اس کی اہمیت کو سمجھیں گے اس بات سے کہ یہ نماز کتنی فضیلت والی ہے، کتنی اجر و ثواب والی ہے، کتنی باعث برکت ہے، اس کے کتنے فائدے ہیں
کہ ام المؤمنین اس نماز کے بارے میں کیا فرما رہی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اگر میرے ماں باپ بھی قبر سے اٹھ آئیں اور ان کی خدمت میں مجھے لگنا پڑے تب بھی میں چاشت کی نماز کی ان 8 رکعتوں کو کبھی نہ چھوڑوں گی، یعنی کسی نہ کسی طریقے سے وقت نکال کر اس نماز کو میں پڑھتی رہوں گی۔ یعنی اس قدر وہ ہمیشگی اور اسے ادا کرنے پر تلقین ہے، اور اس کی اہمیت اس حدیث پاک سے واضح ہو رہی ہے کہ اگر میرے ماں باپ قبروں سے اٹھ کر آ جائیں اور میں ان کی خدمت کرنے لگ جاؤں تو میں وقت نکال کر پھر بھی کسی نہ کسی طریقے سے نماز چاشت کی ضرور پابندی کروں گا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اس نماز کی کتنی اہمیت ہے، اس کا کتنا اجر و ثواب ہوگا، اس کی کتنی فضیلت ہوگی، اور آپ سنیں گے انشاءاللہ بھی آپ اس نماز کے فضائل تو آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ اور میری دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اس نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کا اجر و ثواب ہمیں حاصل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ سنیے گا، حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا جو بندہ چاشت کی نماز کے 2 نفل پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اسے غافلین میں شمار نہیں فرمائے گا، اس فہرست سے ہی نکال دے گا جو غافل لوگوں کی ہے، ان لوگوں میں شمار ہی نہیں کرے گا جو غفلت برتنے والے ہیں۔ جو صرف چاشت کے 2 نفل پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے غافلین میں شمار نہیں فرمائے گا۔ پھر فرمایا جو بندہ چاشت کے 4 نوافل ادا کرے گا اللہ تعالیٰ اسے عابدین میں شمار فرمائے گا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ یعنی جو عبادت گزار بندے ہیں اللہ تعالیٰ کے، جو بندہ چاشت کے 4 نوافل ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کو چاشت کے صرف 4 نوافل ہمیشگی سے ادا کرنے پر اللہ تعالیٰ اس بندے کو عابدین کی، عبادت گزاروں کی لسٹ میں، عبادت گزاروں کی فہرست میں شمار فرمائے گا۔ اور پھر فرمایا جو بندہ چاشت کے 6 نوافل ادا کرے گا تو یہ 6 نوافل اسے اس دن کے لیے کفایت کریں گے۔ اور پھر فرمایا جو بندہ چاشت کے 8 نوافل ادا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنے اطاعت گزار بندوں میں شمار فرمائے گا۔ اور پھر فرمایا جو چاشت کے 12 نوافل ادا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے جنت میں ایک محل بنا دے گا۔ سبحان اللہ۔ جو بندہ 12 نفل روزانہ چاشت کی نماز کے ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنائے گا، محل۔ سبحان اللہ۔ جس کے لیے جنت میں محل بن جائے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل بنا دے تو ظاہر سی بات ہے، اسے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرمائے گا، اور وہ جنت میں جائے گا، اسے وہ محل بنا کے دیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو یہ ایک طریقے سے جنت کا ایک سرٹیفکیٹ ملتا ہے بندے کو۔ جو بندہ چاشت کی نماز کی ہمیشگی سے اس کی پابندی کرتا ہے، اور 12 نوافل جو بندہ چاشت کے ادا کرتا ہے اس کے لیے جنت میں محل بنا دیا جاتا ہے۔ اور یاد رکھیں، یہ جو میں آپ کے سامنے ابھی حدیث پاک عرض کرنے لگا ہوں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں میں بیمار ہوں، میرے وہ جسم میں طرح طرح کی بیماریاں وہ داخل ہو چکی ہیں، دوائیاں بھی لے رہا ہوں، بڑا پریشان ہوں، میرا جوڑ درد کرتا ہے، اور اس طرح کی بے شمار لوگ وہ عرض کرتے ہیں ڈاکٹروں کی بارگاہ میں جا کر، اور کہاں کہاں جا کر یہ بات کرتے ہیں کہ جی ہم پریشان ہیں، ہم بیمار ہیں، دوائیاں کھا رہے ہیں، علاج نہیں ہو رہا، ٹھیک نہیں ہو رہے، بیماری دور نہیں ہو رہی۔ سنو، حدیث پاک میں آیا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر صبح بندے کے ہر جوڑ پر ایک صدقہ ہوتا ہے، ہر جوڑ پر ایک صدقہ ہوتا ہے، اور بندے کے یاد رکھو 360 جوڑ ہیں جسم میں، تو ہر جوڑ کا ہر صبح بندے کے اوپر ایک صدقہ ہوتا ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم فرمایا کہ سبحان اللہ کہنا ایک صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا ایک صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ کہنا ایک صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا ایک صدقہ ہے، نیک بات کا وہ حکم دینا یہ ایک صدقہ ہے، برائی سے منع کرنا یہ ایک صدقہ ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا جو بندہ چاشت کی نماز ادا کرے گا تو اس کے جسم کے ہر جوڑ کا صدقہ ادا ہو جائے گا۔ یعنی جو بندہ صرف چاشت کی نماز کے 2 نفل ادا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے جسم کے ہر جوڑ کا اس دن کا اس کا صدقہ اتر جائے گا۔ یعنی اگر آپ سبحان اللہ الحمدللہ 360 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے، ٹائم نہیں، تو صرف 2 نفل پڑھ لیں آپ چاشت کے، تو آپ کے جسم کے ہر جوڑ کا
وہ صدقہ اتر جائے گا۔ جو بندہ بیمار ہے، وہ کوئی بھی بیماری ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ نماز چاشت کی پابندی کرے، انشاءاللہ بیماریوں سے نجات حاصل ہوگی، اس کے جوڑ جوڑ کا صدقہ اترے گا، اور جب جوڑ جوڑ کا صدقہ اترے گا تو اللہ تعالیٰ یہ نماز ادا کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی بیماریاں بھی دور فرما دے گا۔ ایک حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سبحان اللہ، اللہ اکبر، کیا ایمان افروز حدیث پاک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ چاشت کی نماز ادا کرنے میں ہمیشگی اختیار کرے، یعنی ہمیشہ روزانہ وہ چاشت کی نماز ادا کرتا رہے، تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف فرما دے گا، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ آپ اندازہ لگائیں، جو بندہ چاہتا ہے کہ اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں اور اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے، تو وہ چاشت کی نماز، اس کے جو نفل ہیں وہ ادا کیا کرے، تو فرمایا اس کے اگر سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہو، تو اس نفلی نماز جو چاشت کی نماز ہے، اس کے صدقے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دے گا۔ تو اس طرح بہت سارے فضائل ہیں، بہت ساری برکتیں ہیں، بہت سارا اجر و ثواب، بہت سارے فائدے ہیں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ہم نے رزق کے خزانے چاشت کی نماز میں دیکھے ہیں، یعنی جب ہم نے چاشت کی نماز ادا کی تو اللہ تعالیٰ نے رزق کے خزانے ہم پر کھول دیے۔ اور اعلیٰ حضرت عشاء امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، جو بندہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو، اسے چاہیے کہ چاشت کی نماز کے بعد 500 مرتبہ یا سمیع پڑھے، یا سمیع، یا سمیع 500 مرتبہ پڑھے، اور اگر 500 مرتبہ نہ پڑھ سکیں تو کم از کم 100 مرتبہ یا سمیع پڑھیں۔ تو جو بندہ چاشت کی نماز کے بعد 100 مرتبہ یا 500 مرتبہ، زیادہ سے زیادہ 500 مرتبہ، کم سے کم 100 مرتبہ یا سمیع پڑھے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا اور اس کے رزق میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرمائے گا۔ سبحان اللہ، کیا فضیلت ہے، کتنے فائدے ہیں اس نماز کے۔ تو اس طرح کی بے شمار فضیلتیں، بے شمار اجر و ثواب، بے شمار فائدے، بے شمار برکتیں ہیں اس نماز کی۔ تو انشاءاللہ اب ہم اس نماز کی جو طریقہ ہے وہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس نماز کی نیت کیسے کرنی ہے، اس کا وقت کب شروع ہوتا ہے، اور اس کی رکعتیں کتنی ہیں، وقت کب شروع کب ختم ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ کتنی رکعتیں پڑھنی چاہیے، کم سے کم کتنی رکعتیں پڑھنی چاہیے۔ تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ میں آپ کے سامنے ابھی عرض کروں گا، توجہ سے سماعت فرمائیے گا۔ یاد رکھیں، اس نماز کا جو طریقہ ہے وہ دیگر جس طرح آپ نفلی نماز ادا کرتے ہیں 2 رکعتوں والی، آپ اسی طرح اس نماز کو بھی ادا کریں گے۔ تکبیر تحریمہ کہیں گے، اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیں گے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک ثنا پڑھیں گے پوری، پھر تعوذ اور تسمیہ پڑھیں گے۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے کے بعد آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر ساتھ کوئی صورت ملا لیں گے، پھر آپ رکوع میں جائیں گے، پھر 2 سجدے کر کے پھر دوسری رکعت کے لیے اٹھیں گے، اور بسم اللہ پڑھ کر پھر آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر ساتھ صورت ملائیں گے، پھر رکعت مکمل کریں گے، تحیات پوری پڑھ کے آپ سلام پھیر دیں گے۔ اب یہ تو تھا اس کا طریقہ۔ اب اس کی نیت کیسے کریں گے؟ تو یاد رکھیں، نیت جو ہے یہ دل کے پختہ ارادے کا نام ہے۔ اگر آپ دل میں ہی ارادہ کر لیں کہ میں چاشت کی نماز ادا کرنے لگا ہوں تو یہی کافی ہے۔ اگر زبان سے کہہ لیں گے تو یہ بھی اچھا ہے، مستحب عمل ہے۔ تو زبان سے اگر آپ نے نیت کرنی ہے تو اس طرح کریں گے کہ میں 2 رکعت، اگر آپ 2 رکعت کی نماز ادا کر رہے ہیں، 4 بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اکٹھی، اور 2 الگ الگ سے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ 2 رکعتیں پڑھنے لگے ہیں تو آپ کہیں گے 2 رکعت نماز چاشت واسطے اللہ تعالیٰ کے مطرف کعبہ شریف، اللہ اکبر کہہ لیں گے۔ اور اگر 4 رکعت کہہ رہے ہیں تو آپ کہیں گے کہ 4 رکعت نماز چاشت واسطے اللہ تعالیٰ کے لیے مطرف کعبہ شریف، اللہ اکبر۔ تو یہ اس کی نیت ہے۔ اب اس کی کتنی رکعتیں پڑھنی چاہیے؟ تو کم سے کم اس کی 2 رکعتیں ہیں، اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعتیں ہیں۔ اور حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے جو عرض کی، زیادہ فضیلت اور زیادہ افضل بھی 12 رکعتیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث کا مفہوم فرمایا، جو 12 رکعتیں ادا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنائے گا۔ تو زیادہ سے زیادہ 12 رکعتیں ہیں، اور کم سے کم آپ 2 رکعتیں ادا کر سکتے ہیں۔ اب اس میں جو اس کا وقت کب شروع ہوتا ہے، یہ مین چیز ہے۔ بہت سارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ اس نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیں، توجہ سے اس بات کو سنیے گا۔ صبح سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد، سورج طلوع ہونے کے بعد، نکلنے کے بعد 20 منٹ بعد سے لے کر ذہوہ کبریٰ تک
ज़हवा कुबरा का मतलब यानी जब सूरज ऐन सर के ऊपर तक आ जाता है, तो इस दौरान यानी सुबह सूरज निकलने के 20 मिनट बाद से लेकर ज़हवा कुबरा तक, ये जो दरमियानी वक़्त है, इस दौरान आप नमाज चाश्त अदा कर सकते हैं। इस सारे दौरानिए के अंदर अंदर आप चाश्त की नमाज़ अदा कर सकते हैं, ये इसका वक़्त है। इस दौरान आप नमाज इशराक भी अदा कर सकते हैं और नमाज चाश्त भी अदा कर सकते हैं। तो ये थी इसकी फ़जीलत, इसका अजर व सवाब, इसका तरीक़ा, इसकी नीयत, ये सारी चीज़ें आपने सुन ली। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अल्लाह ताला हमें नमाज पंजगाना के साथ साथ ये दूसरी जो नफली नमाज़ें हैं, इनकी भी अल्लाह ताला पाबंदी हमें करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।